السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام یوم عاشور کی نسبت سے مقاصد حسین۔ یہ مقاصد حسین یہ ایک انصاف، عدل، استقامت، صبر، اس کی ایک بہترین مثال ہے جو دنیا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام نے قائم کی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں جو رہتی دنیا ہے اس میں عالم اسلام کو مقصد حیات دیا گیا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا گیا، اور اصولوں کے اوپر کس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور اصولوں کی خاطر کس طرح اپنی جان قربان کرتے ہیں، یہ ہمیں سبق دے کے گئے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ، ان کے اہل و عیال، ان کے دوست، ان کے ساتھی، انہوں نے ہمیں یہ سب پیغام دیا۔ آج ہم اسی مناسبت سے ایک خصوصی شو کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا اس کے لیے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہیں، اسلامک سکولر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جناب سید غلام عباس شیرازی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ سب مہمانوں کو ویلکم۔ صاحبزادہ کاشف صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی مثال قائم کر گئے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اس کو صرف اس نظریے سے اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا پیغام دیا جس کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، صبر ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک پورا ضابطہ حیات موجود ہے۔ آپ قرآن اور سنت کی اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ اس کی کیسے تشریح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام کا جو سجدہ ہے وہ سجدوں کو سرفرازی عطا کرتا ہے، اور اگر کسی نے دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثاری اگر دی ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کا کنبہ ہے، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کے اوپر اپنی جان نثاری کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار کہا کہ میں ہوں ان کے قریب جو صابر ہیں اور جو شاکر ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہوا، ایک پورا ایک سانحہ اگر اس کو کہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہے، اللہ اور امامت کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہے کہ یا اللہ تو نے جو مجھے قرض دیا تھا وہ قرض میں نے احسن طریق سے یا اللہ تجھے واپس کیا، جو قرض ہمارے ذمہ تھا ہم نے ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے اور اس کے جو فیصلے ہیں، یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ حق کہنے پر امام علی مقام کے سامنے نہ بڑا بیٹا ہے، نہ چھوٹا بیٹا ہے، نہ کنبہ ہے، وہ سب ساتھ ہیں کلمہ حق کہنے میں۔ تو آج کے دور میں اگر اس تناظر میں دیکھیں تو جہاں پر یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ جی بچوں کے لیے کرنا پڑ جاتا ہے، اولاد کے لیے کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر دور جدید کے اندر وہ پھر امام کے ساتھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی اولاد کو قربان کیا، انہوں نے تو کلمہ حق کہنے پہ ہر چیز کو قربان کیا۔ بالکل۔ تو کلمہ حق کہنا، اگر آپ دور جدید کے یزید ڈھونڈ سکتے ہیں تو آج کے دور کے کلمہ حق کہنے والے لوگ بھی تو ہوں گے، جو اس نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یزیدیت کے خلاف۔ ایک استعارہ بن گیا ہے کہ یہ شر ہے اور یہ حق ہے، اور اس کا نطارہ کرنے کے لیے جو ہے نا کربلا درمیان میں جو ہے وہ آتی ہے کہ یہاں پر اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ حق والے ہوں گے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ تو ہمارا فیصلہ تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، یہ جو کلمہ حق کہنے والے اور نیزے کے اوپر سر ہے اور کلمہ حق ادا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے، اور یہ کائنات کے اندر یہ مقام اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا نہ آیا ہے، نہ کبھی۔ کہتے ہیں نا کہ شہادت تو ہوتی ہے، گواہی دینا، شہید ہونا، لیکن امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ کہلائے گی۔ بالکل۔
وہ اتنا بڑا ان کا مقام ہے. اور یہ صبر و رضا، تسلیم و رضا، اور اللہ کے منصوبوں کے اوپر آمین کہنا، اور صبر کے ساتھ اور ہمت حوصلے کے ساتھ کلمہ حق کہنا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، یہ ایسا ایک مفہوم بن گیا ہے کہ آج کے دور میں جہاں کہیں بھی مسلم کیا نان مسلم میں بھی اگر کہیں پر حق کا اور حق کے خلاف جہاں پر بھی کہیں فیصلہ ہونا ہوگا نا، تو وہ کہیں گے کہ یہ حسینیت ہے، یہ یزیدیت ہے. تو یہ امام علی مقام کا جو سجدہ ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ عرش کا سجدہ تھا یہ، اور یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی زنجیر بنا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑنے والے جو ہیں وہی لوگ ہوں گے جو مومن بھی کہلائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو صبر و رضا والے ہوں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو حق کہنے والے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسینیت پہ کھڑا ہوں، جبکہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ حسینیت کے اصولوں کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دعویٰ دار ہر بندہ ہوتا ہے. اگر ہم آج کے تناظر میں تھوڑا سا جانچیں تو میں چاہوں گا کہ آپ حسینیت اور یزیدیت، اس کے اندر جو واضح ایک فرق ہے، حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ ہمیں ضرور بریف کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں 89 نیوز کا مشکور و ممنون ہوں کہ they invited me، اور آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، اور آپ کے جملے شرکاء اور ناظرین یا ویورز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، آپ کا کوشچن، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اس لیے کہ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد. دیکھیے، اس نعرے کے پیچھے ایک پورا مفہوم ہے، ایک پوری فلسفی ہے، ایک پوری فیکلٹی ہے، ایک پوری نالج ہے. جو ہم نعرہ لگاتے ہیں فقط یہ زبانن ہے یا وربل ہے، یا اس کے پیچھے کچھ مقصدیت بھی ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزننگ بھی ہے، اس کے پیچھے کچھ ایجوکیشن بھی ہے، کچھ لیسن بھی ہے. تو یہ بتانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد. اس لیے کہ یزید نے یزیدیت کو چھوڑ دیا ہے، اور امام علی مقام نے قیامت تک کے لیے حسینیت کو مینار نور اور مشعل راہ بنا کر قیامت تک کے جو قافلے ہیں ان کا منزل کا نشان بتانے کے لیے عظیم مینار نور روشن فرما دیا ہے. اور ہم اگر کسی کو روشن کرنا چاہتے ہیں، چراغ کو تیل ڈالتے ہیں. امام علی مقام نے دین اسلام کے اس مینارے کو اپنا لہو پیش کر کے قیامت تک کے لیے روشن و منور کیا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسی راہ عظیمت و استقامت پر چلنے کے لیے باقاعدہ عملی طور پر پریکٹیکلی خود کر کے اور راہ روشن فرما دی ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، دوسرا کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں حسینی نہیں ہوں، اس لیے کہ یزیدی کہنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن وہ یہ کہہ دے گا میں حسینی نہیں ہوں. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم حسینی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے امام حسین کے افکار کو یاد کیا؟ آج ہم ذکر حسین تو کرتے ہیں، لیکن کیا فکر حسین بھی کسی نے جانا ہے؟ میں کہتا ہوں پڑھیے، آپ مرثیے پڑھیے، آپ مصائب بیان کیجئے، فضائل و مناقب بیان کیجئے، محاسن و محامد بیان کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہادت امام علی مقام کے مقاصد کو بھی ضرور بیان کیجئے. اس لیے کہ میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہوں، اس میں آپس میں ایک خط کھینچ دیتا ہوں. یاد رکھیے یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. تو جہاں جہاں پر فسطائیت ہوگی، جہاں وحشت ہوگی، جہاں بربریت ہوگی، جہاں ظلمت ہوگی، جہاں پر جہالت ہوگی، جہاں پر آمریت ہوگی، جہاں حقوق انسانی کا گلا دبانے کی رسم ہوگی، جہاں پر لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے گا، جہاں لوگوں کو ٹارچر کیا جائے گا، جہاں لوگوں پر ظلم کیا جائے گا، اور جہاں شرافت کا نقاب اوڑھ کر دراصل ظلم کا بازار گرم کیا جائے گا، تو یاد رکھ لیجئے وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی. اور جہاں جہاں پر اپنی ذات کی خاطر
اجتماعیت کو قربان کرنے کی باری آئے گی تو وہاں پر آپ کو یزید کھڑا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ امام علی مقام نے اجتماعیت کی خاطر، ملت کی خاطر اپنی ذات کو قربان کر دیا، تو وہاں حسینیت کھڑی ہے۔ یہاں پر یزیدیت ہے جو اجتماعیت کو قربان کر کے اپنی ذات کو فوقیت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ڈیفرنسیشن ہمیں کرنا ہوگی، جہاں پر حقوق انسانی کا پرچم بلند کرنا ہوگا وہاں حسینیت نظر آئے گی، جہاں پر جمہوریت کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی رسم نظر آئے گی وہاں آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی عند سلطان کلمت الحق عند سلطان جائر، سنو افضل ترین جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کو للکارتے ہوئے اس کے دربار میں نعرہ حق بلند کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تو امام علی مقام کا یہ عملی پیغام ہے کہ میرے ماننے والوں، فقط میری یاد کو زندہ نہ رکھنا، فقط میرے نام کو زندہ نہ رکھنا، میرے پیغام کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ اگر تمہیں سر کٹوانے کا حوصلہ نہ صحیح، تم میں ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنے کا تو حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر حوصلہ ہے تو تم وربلی بھی حسینی ہو، پریکٹیکلی بھی حسینی ہو، اور اگر حوصلہ نہیں ہے تو فقط تم زباناً حسینی ہو، کردار تمہارا حسین جیسا نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہم مل کے پاکستان کو، ارض وطن کو دیکھیں، اسلام کے نام پر حاصل ہوا، لیکن یہاں پر رشوت ہے، یہاں پر رعونت ہے، یہاں پر کرپشن ہے، یہاں پر نیپوٹزم ہے، یہاں پر پریویلیج ہے، یہاں پر مختلف سوسائٹی ہے، یہاں پر ڈسکریمنیشن ہے، ایتھنک ڈسکریمنیشن ہے، یہاں پر سیکٹیرین ڈسکریمنیشن ہے، یہاں پر وہ ساری کی ساری وہ ظلمتیں، وہ فساد اور وہ زبوں حالی پہ جانے والا چارٹر جو یورپ نے اپنایا تھا، ڈارک ایجز میں تھا، آج وہ ساری کی ساری خرافات ہم نے اپنا لی ہے، اسلام کی تعلیمات انہوں نے اپنا لی ہے۔ حسینی کردار کہیں نہ کہیں ان میں نظر آتا ہے، معذرت کے ساتھ ہم میں مفقود ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر کردار محمدی ہے، جہاں پر کردار صدیقی ہے، جہاں پر کردار فاروقی ہے، جہاں پر کردار عثمانی ہے، اور جہاں پر نعرہ حیدری ہے، اور جہاں پر شہادت حسینی ہے، اور جہاں پر فکر حسنی ہے، ان معاشروں کو دیکھیں وہ اوپر جا رہے ہیں، اور جنہوں نے صرف وربل ان کو اپنایا ہے، عملاً فراموش کر دیا ہے، تو ہماری سوسائٹیز آج نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، امام علی مقام کیا کربلا کے اندر سرداری لینے کے لیے گئے تھے؟ اور نہیں بھائی، یہ غلط فہمی ہے، یہ کچھ نالائق ڈاکٹر جمع ہو گئے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھئے، I am also the medical doctor, MBBS doctor, as well as a religious scholar. I would like to tell you the truth. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب کہ سردار کون ہوتا ہے؟ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے۔ بتائیے یزید نے کب کیا؟ سردار وہ ہوتا ہے جو بستر پر سوتا نہیں، سردار وہ ہوتا ہے کہ جسے بستر کانٹے کی طرح لگتا ہے، راتوں میں گشت کرتا اپنی رعایا کے لیے، اسے سردار کہا جاتا ہے۔ صاحب سردار کسی مسند پر بیٹھنے والے، کسی تھرون اور کسی کراؤن اور کسی پیلس میں بیٹھنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ سردار اسے کہا جاتا ہے جو درخت کے کنارے اینٹ کا سرہانہ لگا کر سو رہا ہوتا۔ There was no palace, there was no crown, there no secretariat. سردار اس کو کہا جاتا ہے۔ یزید تو وہ حریر و دیبا کے پردے، وہ قصر خضرب، وہ عیش، وہ عشرت، وہ لگزوریس لائف اس میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردار تو وہ تھا جو کبھی اونٹ کی مہار پکڑے چل رہا ہے، کبھی اونٹ پر ہے، کبھی پیاسا اور بھوکا کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں آ گیا۔ کیوں آ گئے؟ اوامر نواہی کے لیے آیا، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، اچھوں کی تعلیم، اچھائی کو فروغ دینے کے لیے آئے۔ سردار تو اسے کہا جاتا ہے۔ جی بہت خوبصورتی سے رٹھور صاحب آپ نے یہ سارا اس کی بیان کیا ہے۔ دوبارہ آپ کی جانب میں آتا ہوں، جناب علامہ سید غلام باز شرائع صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ شرائع صاحب، بڑی خوبصورت بات کی ہے رٹھور صاحب نے ابھی، حسینیت اور یزیدیت کا جو فرق انہوں نے بیان کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فیصلے کے اندر بصیرت اور قیادت کے وہ کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو نمایاں آپ سمجھتے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور میں جس مقصد کے لیے رات مجھے بات ہوئی، تو بات جب یہ طے ہوئی کہ
مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا ہے تو یقین کریں کہ میں اس لفظ کے لیے بے قرار، ورنہ کل 3-4 آن دی ریکارڈ چینل تھے، میں نے کہا میں نے کیا، بہت مہربانی آپ کی، میں نے رات بتایا تھا ان دوستوں کا بھی۔ تو جب مقصد کربلا، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، وہی راٹھور صاحب نے بنیادی طور پہ محترم نے، یہ سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ چھوڑا اس سے پہلے امام کے خطبے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، یعنی حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل روز بروز بڑھ رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن کے لیے چاہیے کہ وہ لقائے خدا کا خواہش مند ہو، یعنی وہ شہادت کا متلاشی ہو۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہدف، مقصد، جتنے ان کے ہدف اور مقصد انہوں نے بتایا، یہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ انسانی حقوق کے لیے امام نے، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے لیکن حقوق پامال ہو رہے تھے، لوگ حج کر رہے تھے لیکن انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑنے سے پہلے یوم عرفہ، یعنی عرفات کے مقام پر امام کا جو خطبہ ہے وہ آپ کے سوال کا پورا جواب ہے۔ امام نے راز و نیاز کی خدا کے ساتھ کہ خدا تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بابرکت ہے، تیری عظمت کتنی ہے۔ پھر اپنا ہدف اور مقصد بھی، بڑا طویل خطبہ ہے یہ، ظہرین کی نماز پڑھنے کے بعد امام نے، اور شام تک امام کا وہ خطبہ، بڑا طویل خطبہ ہے وہ امام نے مکہ چھوڑنے سے پہلے، احرام توڑنے کے بعد امام نے وہ خطبہ دیا کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے جو اس کے اندر جو مین ہدف اور مقصد تھا وہ اللہ کی رضا تھی۔ خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں کھوئے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ یہ اس دعائے عرفہ کے جملے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ یعنی بنیادی مرکز توحید، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اور ہدف اس توحید کی بقا، اس دین کی بقا۔ آج دین اگر نظر آ رہا ہے جس شکل میں بھی ہو، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج پوری دنیا میں جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑا تو امام کے 20 مقام پر امام کا قیام ہے، 21 کر لیں 22 کر لیں، امام کے وہ خطبات ہیں۔ امام نے ہر جگہ اپنا مقصد اور ہدف بیان فرمایا۔ امام نے کہا میں اپنے لیے نہیں، لوگ یزید مختلف لوگ آئے کہ مولا آپ تنہائی میں ہماری بات سنیں، امام تنہا نہیں ہوئے۔ امام نے کہا، سب کے سامنے کہا کہ میرا مقصد وہاں ہے۔ آخری بات اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری دن، یعنی اگلا دن پھر یعنی 29 محرم تھا، ذی الحج تھی، تو آگے محرم کا مہینہ یعنی آخری دن تھا، تو امام علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ صبح کی نماز پڑھی، اور گھوڑے پہ سارا لشکر سوار ہے۔ امام کو اونگ آئی، ظاہر وہ فرزند رسول ہیں، اونگ آئی تو امام علیہ السلام نے فوراً اپنی زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دائیں اور بائیں امام زین العابدین اور جناب حضرت علی اکبر، سوال ہوا بابا جان آپ نے یہ کیا کہا؟ میں نے عاطف غیبی کی ایک آواز سنی ہے کہ اس لشکر کا جو راستہ ہے وہ شہادت کی طرف ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، بابا ہم کیا حق پر نہیں؟ یعنی بنیادی لفظ حق ہے، یعنی حق کو بچانا۔ قرآن کے اندر کتنی بار حق اور باطل کا جو چہرہ دکھایا گیا، فرزند رسول نے اس کی بقا، کہا ہم حق پر ہیں، تو کہا کہ پھر کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پر آ گرے۔ یہ آج کا آپ کا جو ہدف اور مقصد ہے بہت خوبصورت ہے، اور یہی انسانیت کی بقا ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ اگر یہ ہم اس پر چلیں تو جیسے راٹھور صاحب نے ہماری یہاں کی بھی بات کی کہ یقیناً حسینی ماحول ہو جائے تو آج وطن عزیز کے حالات یہ نظر نہ آئیں، یہ بھی گلدستہ نظر۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے جو مطلب مذہبی افکار ہیں یا مذہبی ہماری جو شریعت کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو آج کے ماحول سے ہم تھوڑا سا اس کی کریں موازنہ کریں، تاکہ اس سے ہمیں کوئی عملی طور پر فائدہ پہنچ سکے۔ جی اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात हो रही है यौम अशूर के हवाले से। डॉक्टर जवेद अकरम साहब, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है उसमें कुछ लोगों की आरा होती है कि वो एक सियासी सफ़र था। अच्छा, कुछ लोग उसको एक इस्लाही तहरीक से ताबीर करते हैं। आप अगर उसको पूरा अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो उसमें क्या एक उसको सियासी सफ़र भी कह सकते हैं, इस्लाही ताबीर जो इस्लाही उनकी एक थी तहरीक, उससे भी ताबीर किया जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। देखिए, कुरान पाक में 12 मकामात पे ये हुक्म है कि ज़मीन में सैर करो, सफ़र करो। और सफ़र वैसे ही फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान हम पे कि जो ना सफ़र करें। लेकिन जब सफ़र दीन की तबलीग के लिए किया जाए, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए किया जाए, या अल्लाह के दीन की अशात के लिए किया जाए, वो सफ़र की अहमियत जो है वो दो चंद हो जाती है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इमाम अली मुकाम का जो सफ़र था उसकी अहमियत क्या थी, तो इसमें जो सफ़र की पहली जो स्टेज थी ना, वो देखिए कि मदीना शरीफ को छोड़ना कितनी बड़ी आजमाइश थी कि जहाँ पे उनके नाना जान जो है वो आराम फरमा हैं, नाना जान से अलहदा होना और फिर हज के मौसम में, हज के दिनों में हज को छोड़ना और फिर अपने कुंबे को लेके रेगिस्तान की तरफ निकलना, सहरा की तरफ निकलना, सिर्फ इसलिए कि नाना के दीन में जो नकब लगी है उसको जो है वो बचाया जाए। अब यहाँ पे अभी हमारे साहिबान बात कर रहे थे एहतराम इंसानियत के हवाले से और जो है हज़रत इमाम अली मुकाम के हवाले से, तो यहाँ एक नुक्ता जो भी मैं बताना पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यजीद ये चाहता था कि इमाम अली मुकाम वो दीन कबूल करें जो मैं चाहता हूँ। मतलब वो दीन की जुजियात को यानी मजहब बना के पेश करना चाहता था कि जो उसे पसंद है वो इमाम अली मुकाम पसंद करें, जो उसे ना पसंद है इमाम अली मुकाम उसे ना पसंद करें। जबकि और यही हाल हमारा आज के मुसलमान का है कि जो मुसलमान को दीन में पसंद होता है वो उसको अडोप्ट कर लेता है, जो उसे पसंद नहीं होता उससे जान छुड़ा लेता है, उसको नज़रअंदाज कर लेता है। तो इमाम अली मुकाम इस नुक्ते पे खड़े थे कि अगर दीन को अडोप्ट करना है तो मुकम्मल तौर पर करना है, क्योंकि दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दीन में अपनी पसंद की चीज़ों को ले लें और अपनी जो चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं उनको छोड़ दें। गर्मी के दिनों में सफ़र करना वैसे ही बहुत तकलीफ से बात होती है, लेकिन इमाम अली मुकाम ने सफ़र इस तरह किया कि 12 दिन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे ना सिर्फ पड़ाव किया बल्कि तबलीग भी की, और वहाँ पे जो यजीदियत के ज़माने में जो बिदअतें आई थी दीन इस्लाम में उसके मुतल्लिक भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में जो है वो खुतबात भी दिए। जैसे अभी हज़रत फरमा रहे थे कि इमाम अली मुकाम के सफ़र से पहले के खुतबात और सफ़र के दौरान के खुतबात मुकम्मल दीन की जो है वो नुमाइंदगी अक्कासी करते हैं और दीन को। अच्छा, यहाँ एक नुक्ता और मैं पेश करना चाहूँगा, बड़ी शिद्दत से मेरे जो है ना ख्याल पैदा हो रहा है। इमाम अली मुकाम है सैयदुल शुहदा, और शहीद उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला से बराह रास्त बात करता है, जो अल्लाह ताला का बराह रास्त दीदार करता है। तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को दीदार की जो है वो सआदत नसीब नहीं हुई, लेकिन इमाम अली मुकाम ना सिर्फ दीदार की सआदत हासिल करते हैं बल्कि सैयदुल शुहदा यानी कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला की तजल्लियात को आंखों से देखा, इमाम अली मुकाम उनके इमाम हैं, यानी कि वो मंजर देखने वाले, तजल्लियात इलाही का आंखों से मुजाहिरा करने वाली जो शख्सियत हैं उनके इमाम है इमाम अली मुकाम। और ना सिर्फ इमाम अली मुकाम बल्कि शुहदाए करबला का हर फर्द जिसने इमाम अली मुकाम के नज़रिए पे अपनी जान जो है वो निछावर की, यकीनन वो भी सैयदुल शुहदा की जो है वो कैटेगरी में आता है, क्योंकि इमाम ने फरमाया कि मेरे साथी हैं और मेरे मुकाम पे ही हैं। तो अब फिर बात वो आ गई सफ़र की कि सफ़र जो इमाम अली मुकाम का था उसमें दीन ने किस तरह करवट बदली या दीन पे किस तरह असरअंदाज हुआ, मुसलमानों पे किस तरह असरअंदाज हुआ। देखिए, सोई हुई कौम को जगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखने वाले देख रहे थे, बहुत कसीर तादाद में कलमा गो मौजूद थे, लेकिन इमाम अली मुकाम का जो सफ़र था उस सफ़र में जो उनका हम सफ़र जो है बना, या जिसने इमाम अली मुकाम को मुआवनत हासिल की तबलीग में, खुतबात में, रवायात में, तहरीरें कलम बंद करने में, गुफ्तगू करने में, आज तारीख में उनका नाम अमर हो चुका।
اور جس شخص نے امام علی مقام کے سفر کے دوران صرف نظر کیا وہ نیست و نابود ہو گیا، تاریخ کے اوراق سے مٹ گیا۔ اب امام علی مقام کا امپیکٹ دیکھیے کہ جس طرح سیرت النبی محفوظ ہوئی، اس طرح امام کا ایک ایک قدم تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس کتب میں موجود ہے۔ اسی طرح امام علی مقام کی پوری زندگی ہو نہ ہو محفوظ، لیکن سفر کربلا جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ تاریخ کی کتابوں میں نہ صرف محفوظ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جوید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں آپ کی طرف آنے سے پہلے کاشف صاحب میں چاہوں گا جمیل راٹھور صاحب سے نا جو انہوں نے گفتگو کی تھی اسی تناظر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ان سے۔ راٹھور صاحب، آپ نے جس طرح ابھی بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کیا حسینیت اور یزیدیت، اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ محرم کے دوران آپ کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، عراق، یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، جو ماتم کیا جاتا ہے، اس پہ افسوس کیا جاتا ہے۔ باقی ممالک کے اندر بھی بتدریج ایسا ایسا کم ہوتی چلی جاتی ہیں چیزیں، لیکن اگر ہم اس کو دوسرے آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ناانصافی بھی ان ممالک میں زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں یہاں پہ انصاف کا فقدان نظر آتا ہے۔ اگر ہم آج اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جہاں پہ انصاف نہیں ہے، جہاں پہ انسانی حقوق نہیں ہے اور وہ حسینیت کے آج دعوے دار بنے ہیں، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ جو جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہاں پہ ہمیں وہ عملی طور پر حسینیت نظر آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جی جی دیکھیں، جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ایک ہی جنس کی چیزوں کا دوسری جنس کی اشیاء سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں، لہٰذا انبیاء کا کمپیریزن آپس میں کیا جائے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان کو ایک سے بڑھ کر ایک پر فضیلت دی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور امام حسین نبی اور غیر نبی کا کمپیریزن نہیں بنتا، اس لیے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ انتقال کے بعد اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اس کے بعد دیدار ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اولو العظم انبیاء میں، ان کا کمپیریزن غیر نبی سے نہیں بنتا، اس پر ہمیں ضرور احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کا جو انقلاب تھا، ریولوشن تھا، اینڈ واٹ از دا مین پلر آف دیٹ ریولوشن، اس کی اگر ایک پلر کو ہم دیکھیں، یقیناً وہ توحید کا انقلاب تھا، یقیناً وہ وحدانیت کا انقلاب تھا۔ لیکن جو فرسٹ ایور بلٹ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے مدینہ منورہ میں قائم کی گئی، اس کا اگر ایک پلر میں کہوں کہ جس کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ بلاد عرب و عجم میں اور پھر عرب کو ریڈ سی کو کراس کرتے ہوئے مصر میں اور اب اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کو کراس کر کے اسلام کا انقلاب ان علاقوں پر دستک دے رہا ہے، تو اس کی خاصیت کیا تھی؟ اگر میں ایک خاصیت قرار دوں تو وہ تھی ایکویلٹی، وہ تھا جسٹس فار آل ریگارڈلیس کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن، کہ انصاف سب کے لیے برابر ہوگا۔ یہودی آ گیا مسلمانوں کے مقابلے میں، یہودی اگر حق پر ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے، سپریم کورٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا جا رہا ہے۔ کوئی غریب آ گیا اور امیر نے جرم کر لیا تو آپ نے کہا یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، رسول اللہ کی شہزادی کونین پہ، آپ نے فرمایا میں ان کو بھی سزا دیتا۔ یہ تھا وہ انصاف جس نے عرب کے قبائل کو اٹریکٹ کیا، اور اسی انصاف کی وجہ سے جہاں مسلمانوں کی افواج چلی گئی وہاں تخت و تراج نہیں کیا گیا، وہاں نپولین کی طرح، ہٹلر کی طرح اور چنگیز خان کی طرح انسانی سروں کے اسکلز کے مینار نہیں بنائے گئے، بلکہ جہاں مسلمان افواج پہنچ گئی ان کی، چاہے وہ نان مسلم تھے، وہ درخواست کرتے خدا کے لیے تم اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جانا، تمہیں جزیہ ہم ضرور دیتے لیکن تم نے جو انصاف قائم کیا ہے، تم نے جو ہمارے حقوق ہمیں عطا کیے ہیں، جو ٹیکس کے بعد وہ ٹیکس ہم پر خرچ کیا گیا ہے، ہمارے پاس ایسی مثالیں نہیں تھی۔ قیصر و کسریٰ نے تو ہماری گردنوں پر برتری کے نقارے بجائے ہوئے تھے۔ یہ کیا کیسا دین آ گیا ہے کہ اس نے ہر کالے اور گورے کو ایک کر دیا ہے، ہر غریب اور امیر کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اسلام کا جو پیغام ایکویلٹی تھا، جو مساوات تھا،
یقیناً یہی وہ پیغام تھا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اظہار نبوت، اعلان نبوت کے بعد کی حیات میں 13 سال تک مکہ میں نظر آتے، لیکن وہاں پر ہمیں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مصائب ہیں، آلام ہیں، کیفیات ہیں، اس لیے کہ اسلام کو پریکٹس نہیں کیا جا رہا تھا، تبلیغ کی جا رہی تھی. لیکن جب مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہو گئی اور اس کے بعد وہ 10 سالہ دور حیات نبوی کو دیکھیں تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کم و بیش اصحاب رسول آپ کے پیچھے خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ کا خطبہ سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں. تو یہ تعداد کیسے بڑھ گئی؟ یہ عدل تھا، یہ رسول اللہ کا انصاف تھا، یہ مساوات تھی، اور ایسا حقوق انسانی کا پرچم بلند ہوا کہ ایک عام آدمی کھڑا ہو کے 26 لاکھ اسکوائر مائلز کے حاکم سے اس سوال کر سکتا ہے اور اسے کوئی ایف آئی آ کر نہیں پکڑے گا، کوئی نیب آ کر نہیں پڑے گا، کوئی رینجر اور پولیس آ کر نہیں پکڑے گی اسے. صاحب وہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے آپ کا جبہ کیسے سلا ہے، ہمارا نہیں سلا، آپ کا کیسے سل گیا، آپ کا قد ہم سے بڑا ہے. تو وہاں سربراہ مملکت مسئول ہے، جواب دہ ہے. تو یہ جو اسلام کی جو سسٹم اکاؤنٹیبلٹی تھا، انصاف کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبل ہونا، یہ 2 چیزیں مل کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کی اور اسلام پھیلتا چلا گیا. لیکن جب 61 ہجری کے اندر حادثہ ہو گیا، یزید آ گیا. اب یزید اور امام حسین، اگر حق اور باطل کی تمیز کے دوران اگر ہم بات کریں تو یزید وہی دور جاہلیت، وہی لاقانونیت اور وہی قیصر و کسریٰ کی جو زنجیریں انسان کے گردنوں میں اور ہاتھوں اور پیروں میں ڈالی ہوئی تھی، اس کی زبان کو، اس کا گلا گھونٹا ہوا تھا. یزید چاہتا تھا کہ میں پھر سے وہی ماحول قائم کر دوں. امام علی مقام نے کہا نہیں، ہمارے نبی بقائے آدمیت بن کر آئے، ہمارے نبی محسن انسانیت بن کر آئے، شرف انسانیت بن کر آئے. انہوں نے انسانیت کو زمین سے اٹھا کر اوج و کمال پر پہنچا دیا. ہمارے نبی نے تو پرزنر رائٹ دیے، ہمارے نبی نے اورفن رائٹس دیے، ہمارے نبی نے ویڈو رائٹس دیے، ویمن رائٹس دیے، پیرنٹس رائٹ دیے، ہیومن رائٹس دیے، ایون آپ نے پلانٹس کو اور اینیملز کو رائٹ دیے. اب تم یہ سارے حقوق دبانا چاہتے ہو، پھر سے انسان کو غلام بنانا چاہتے ہو؟ نو، جب تک حسین زندہ ہے وہ خود بھی آزاد ہے، انسانیت کو بھی آزاد رکھے گا. تو امام عالی مقام کی جو شہادت تھی وہ حرمت انسانیت اور آزادی انسانیت کے لیے تھی. اور ایک لمحے کے لیے آخری بات کہوں گا، یزید کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں، میں اگر یہ کہوں جلدی کہ یزیدی لشکر میں بہت سارے لوگ تھے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے غداری کرتے ہیں، کچھ گھر والوں سے، کچھ معاشرے سے، کچھ اپنے ملک سے، اور کچھ نہ جانے اپنے نظریات سے غداری کرتے ہیں. تو یہ نظریات سے غداری، یہ سب سے بڑی غداری، یاد رکھ لیجیے. یزیدی لشکر کے اندر یہ سارے لوگ تھے، کچھ توان کرہن جبرن، کچھ طبعن اور کچھ طمعن غداری کر رہے تھے. توان کرہن جبرن تو وہ تھے جو امام حسین کو جانتے نہیں تھے، فوج کا ایک ڈسپلن تھا، آ گئے تھے ساتھ. لیکن طبعن اور طمعن ابن سعد نظر آتا ہے کہ صاحب رے کی گورنری مل جائے گی مجھے، تو اس کے اندر لالچ تھا. جی ڈاکٹر صاحب، طبعاً ایک آخری بات، طبعاً وہاں شمر ذل جوشن نظر آتا ہے جو طبیعت ہی میں منافق تھا. پہلے حضرت علی کے ساتھ کھڑا رہا، اب امام حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آ گیا. تو یہ سارے کے سارے اپنے نظریات سے غداری کر رہے تھے. لیکن آخری بات، یزید نظریات سے غداری نہیں کر رہا تھا، یزید عین اپنے نظریات کے مطابق کر رہا تھا. وہ اسلام کا نام لیتا تو اسلام کو تباہ کرنا چاہتا تھا، وہ سچائی اور صداقت کی بات کرتا تو جھوٹ پھیلانا چاہتا تھا. یہی فرق ہے آج حسینیت اور یزیدیت میں، اسی چیز کا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب، صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، یہ جب ہم بددیانتی کی بات کرتے ہیں، ایک فکری بددیانتی ہے، ایک عملی بددیانتی ہے. اچھا، جب فکری بددیانتی کی بات آتی ہے، ایک بندہ، اگر میں ناجائز پیسے ہیں میرے پاس، میں محرم کے دوران ان سے سبیلیاں لگا دیتا ہوں، ان پیسوں سے میں حج یا عمرہ کرنے چلا جاتا ہوں، اور یہاں پہ کوئی تحریر لکھتا ہے، اس میں جسٹیفائی کرتا ہے کہ اعظم کا یہ عمل جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، وہ فکری بددیانتی کرتا ہے. یہ فکری بددیانتی جو کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے دین کے لحاظ سے، چاہے ہمارے اس قوم اور ملک کے لحاظ سے، کیا وہ زیادہ بڑے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ نیگیٹو کردار ہے؟ دیکھیں، یہ جو واقعہ کربلا ہے، میں سوری، یہ میں نے اس تناظر میں سوال کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے اوپر اگر کہیں بھی کچھ ظلم ہو رہا ہے
ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن پہ جو لکھاری ہیں، جو بولنے والے ہیں، جن پہ لوگوں کو تو کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں، اصل میں جسٹیفیکیشن کا دوسرا نام شیطان ہے. جسٹیفیکیشن، جہاں جسٹیفیکیشن آتی ہے. تو یہ بات یہاں پر جو سمجھنے والی ہے نا کہ ہماری جو کامیابی ہے، چاہے دنیاوی ہے، چاہے دینی ہے یا اخروی ہے، جو بھی ہے، اس کا تعلق جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا، مودت رسول نہیں ہوگا، اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہوگی، ہمارا تو دین بھی مکمل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک جی، ہمارے ایمان کا حصہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ. تو جو محبت کرنے والے ہیں، اب اسی قافلے میں، اسی جگہ پر کربلا میں وہ لوگ بھی تھے جو یزید کے لشکر میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، نماز پڑھنی ہے. اور نماز کس کی پڑھنی ہے؟ ان پہ جن پہ اللہ خود درود بھیج رہے. بالکل. تو اللہ کو ناراض کر کے تم اللہ کے احکامات جو پورے کر رہے ہو تو تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے اگر محبت لینی ہے تو اللہ کی محبت یہاں پر جس طرح سے اویلیبل ہے وہ طریقہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا. یہ سرکار ویسے کہا کرتے تھے کہ اگر رشوت کے پیسوں سے کوئی شخص حج کرنے چلا جائے تو وہ صرف گناہ گار نہیں، ڈبل گناہ گار ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے پھر اس کے حضور پیش ہو رہا ہے کہ میں دیکھ تیرے سامنے آ گیا ہوں اور یہ سارا کام اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں نیت کی ہوتی ساری بات. اور جب تک یہ والی محبت آپ کے اندر نہیں نہ پیدا ہوگی تب تک یہ دنیاوی معاملات کے اندر کھوٹ رہے گا. یہ محبت آپ کو مصفح کرتی ہے. یہ جو محبت اہل بیت اطہار ہے، یہ محبت آپ کے اندر کردار سازی کرتی ہے. کہا نہیں کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. وہ جان اولیاء ہیں. لوگوں نے تو ان کا نام لے لے کے زندگی میں عرفان حاصل کیا ہوا ہے. قصیدہ امام زین العابدین سے لوگوں نے عرفان حاصل کیا ہوا ہے. ان الطیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. رشتہ ہے لیکن سلام بھیج رہے ہیں. یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ ہماری جو کامیابی ہے وہ یہاں کی دنیاوی کامیابی کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہم نے صرف کہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں. اس کے پیچھے جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس نظام کو فالو کرتے ہوئے ہم نے رستے کے اوپر چلنا ہے. اور ہماری کامیابی یہ ہے، ہم نے دنیا کی کامیابی کو، جو آج کل کی جینزی اور نیو جنریشن اور یہ جس طرح کا ایک وہ ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر، ہاؤ ٹو بیکم اے ٹریلینئر، پیسے کیسے کمائے جائیں، یہ کمائے جائیں، محبت کیسے حاصل کی جائے، یہ کون سکھا رہا ہے؟ تو ہمیں معاشرے کے اندر یہ جو حسینیت کی جو محبت اہل بیت اطہار ہے، یہ اس کا رواج ہونا چاہیے. یہ اس محبت کو عام ہونا چاہیے. اور محبت، یہ جو پورا واقعہ ہے نا، یہ صرف ایک نیریٹو نہیں ہے، یہ ایک خیال میں ڈھل جانے کا نام ہے. آپ کی زندگی کے خیال اس حال میں ڈھل جائیں گے تو آپ کی زندگی کا کچھ اسلوب آگے نظر میں آئے گا. آپ کہیں کہ جی مجھے بڑا غم ہے کسی چیز کا، اور کوئی آ کے کہے کہ میاں تمہیں غم ہے، تم نا ایک کام کرو 6 مہینے بعد منانا غم. تو آپ اسے جواب دیں گے کہ یہ تم نے کیسی بات کی ہے، غم مجھے اب ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو 6 مہینے بعد. امام کے جو ساتھی ہیں وہ اس غم میں ازلی ابدی شامل ہیں. کہتے ہیں جس کو کبھی یہ عطا ہو کہ کربلا کی زیارت ہو، وہ زندگی میں کبھی کہکا لگا کے نہیں ہنستا. وہ لوگ جو امام کے ماننے والے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک رستہ اس محبت کو اجاگر کرتا ہے جو امام علی مقام نے یہاں پر ہمارے لیے جو بچھایا ہے. تو یہ جب تک یہ محبت آپ کے دل میں نہیں سمائے گی، کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ محبت عطا ہو. یہ عطا ہوئے بغیر نہیں مل سکتی آپ کو. تو جب یہ محبت آپ کو ملے گی، آپ کے یہاں کے رستے، باہر کے رستے، تمام رستے درست ہوں گے. بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ دنیاوی کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، ان کو یہ سکھائیں کہ تمہاری زندگی کی اصل کامیابی یہ ہے کہ تم وہ اس مقام تک پہنچ جاؤ جہاں پہ تم کہو کہ یہ نقش کف پا ہے اور یہاں پہ سلام کرنا میرا کام ہے. تو وہ محبت جب تک ہم عام نہیں نہ کر رہے تب تک ہم معاشرے کے اندر ہم خود اس بگاڑ کے کہنا چاہیے کہ پیروکار ہے کہ بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں، حصہ بن چکے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اور ہمارا اصل مدعا کیا ہے.
محرم والے کے لیے سارا سال محرم ہے، ہاں یاد والے کے لیے ہر موسم یاد کا موسم ہے۔ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے آج 2026 میں، یہ اس واقعے کی یاد ہے، اور یاد والے پھر سارا سال اس یاد میں رہتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اس خیال میں ڈھل جاتا ہے، ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں، تحلیل جان کے بعد ملا گوہر سخن۔ وہ جب تک آپ کی جان اس خیال میں تحلیل نہیں ہوتی تب تک تو آپ کا دین بھی مکمل نہیں ہوتا۔ دین نہیں مکمل ہوتا، بالکل۔ علامہ صاحب، یہ جس طرح ابھی صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، کیا یہ صرف آج ہم اس پہ ذکر کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ اگر ہم جو اصلاح حسین ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم صرف ذکر تک محدود نہ رہیں، پریکٹیکلی اپنے اوپر اس کا عمل درآمد کریں؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑا ایک بنیادی جو چیز ہے جو اس معاشرے میں بہت ضرورت ہے، اس کا جواب خود امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ امام نے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اسی بات کو ماشاءاللہ بڑی بنیادی باتیں ہو رہی ہیں، میرا دل کر رہا ہے صرف سنوں۔ امام علیہ السلام نے ایک خطاب کیا لشکر یزید کو۔ آج پوری دنیا میں جو خصوصاً ہمارے گھر کی بات کریں، یعنی کہ اپنے ملک کی حالات کیوں تباہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حج بھی، زیارت بھی، نیازیں بھی، مجالس بھی، سارا کچھ ہو رہا ہے اور رشوت ملک میں بڑھ رہی۔ امام نے جواب دیا، امام نے اپنے پورے لشکر یزید کو خطاب کیا، امام نے اپنا مقصد بیان فرمایا، اپنا ہدف بیان فرمایا۔ امام نے سب سے پہلے اپنا رسول اللہ سے رشتہ بتایا کہ میں وہ ہوں جو رسول خدا کا فرزند ہوں، یہ نواسا ہوں۔ بڑی عظمت، بڑا طویل ایک خطبہ ہے۔ آخری امام نے جواب دیا کہ تم میری بات پہ خاموش ہو، جب سب کو پتہ ہے کہ میں رسول اللہ کا فرزند ہوں، سب کو پتہ ہے کہ میرا یہ ہدف اور مقصد ہے، آپ خاموش کیوں؟ امام نے خود جواب، سب سناٹا چھا گیا، آخر تک چاروں طرف بات ہو رہی تھی، امام نے خود اس کا جواب دیا، ایک ہی فکرہ۔ امام نے فرمایا میری بات کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غذا ہے۔ آج وہ جو رشوت سے ہٹ کر ایک دوسرے کا حقوق سلب کرنا، ایک دوسرے کے قبضہ کر لینا، ایک دوسرے کی جگہ پہ سیٹ پہ بیٹھ جانا، دوسروں کا حق غصب کرنا، ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کے حساب سے دیکھیں، ہر حوالے سے ہر گلی محلے میں۔ تو امام حسین کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں ہو کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں، میں جو چائے پی رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، اگر وہ رزق حلال میرے شکم میں تو یقیناً میں حق کی بات کروں گا، اگر میرے جسم میں شکم میں حرام غذا ہے تو میں لشکر یزید میں شامل ہوں گا۔ یہ امام نے خود فرمایا۔ اب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ان کی زندگی انہوں نے گزاری، ان کا جو عمل تھا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، پھر ہم اپنے آپ پہ اس کو نافذ کر سکتے ہیں، پورے انسانی حقوق، پورے انسانی حقوق کا۔ جی ڈاکٹر جوید اکرم صاحب، یوم عاشور کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اس دن کے اوپر روزے کا بھی حکم ہے، کیا یہ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے، یزیدیت کے خلاف جو ان کی ایک جدوجہد ہے، اس کی مناسبت سے ہے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی اس دن طوفان سے باہر آئی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے جو نجات ملی، کس مناسبت سے روزے کا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے، یوم عاشور 10 محرم کا دن 313 قوموں میں سے اسرائیلیات کے مطابق 26 قوموں میں انتہائی محترم اور قابل احترام ہے، اور 26 اقوام دنیا میں نا اس پر 313 قومیں آئی ہیں، پوری 313 رسول آئے ہیں اور ہر قوم میں ایک رسول آیا، اور 313 قوموں میں سے 26 اقوام میں یوم عاشورہ کا دن انتہائی جو ہے وہ احترام کا حامل رہا، اور 26 اقوام میں اسی دن روزے کا بھی حکم رہا۔ اسلام میں امام علی مقام کی شہادت سے پہلے بھی یوم عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے اس لیے ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی واقعہ کربلا سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی انہوں نے 9-10 محرم کو خصوصی عبادات کا اہتمام بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتا دیا کہ یہودیت میں بھی عیسائیت میں بھی یوم عاشور کو جو ہے خاص اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کا، دعاؤں کا، اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اپنی بخشش کا جو ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اور اب مجھے ذرا اجازت دیجیے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جو ان کی بات کا جواب دے دوں۔ انہوں نے ابھی بات کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قوم کے شہداء، صلحاء اور صدیقین پچھلی قوموں کے نبیوں کے اور رسولوں کے رتبے کے حامل ہیں، اور پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رسول گزرے ان میں سے کئی رسول جن کی ہمارے پاس دستیاب علم ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم نبی کریم آخری نبی کی امت میں سے ہوتے۔ اور کسی جگہ یہ بھی ذکر ہے، کتاب کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ذکر ہے کہ انبیاء جو ہیں اس قوم کے شہداء کی مثالیں پیش کرتے تھے، جیسے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں باپ بیٹا تھے، اور شہادت دونوں کو جو نصیب ہوئی، اور دونوں ذکر کرتے پائے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حسن اور حسین کی شہادت ہوگی، اور ہم بھی بحیثیت باپ اور بیٹا شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسرائیلیات میں موجود ہے کہ وہ اس واقعے کو جو ہے وہ اپنے ذکر میں رکھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت ساری صحابہ نے انہیں پتا تھا کہ 10 محرم کو یہ واقعہ امام علی مقام کا ہونا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس دن عبادت کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور جو ہے وہ بلکہ یہ بھی حکم ہے حدیث کے مطابق کہ جمعہ قیامت کا دن بھی جو ہے وہ 10 محرم کا دن جو ہے نا وہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، جناب صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، جناب سید غلام باز شرائی صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت معروف نعت خواں جناب اویس صابری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم کلام سنتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں اور ان کی بارگاہ میں جو پیش کر رہے ہیں۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں